ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائی چوتھے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکی افواج آپریشن کے دوران اپنے تمام فوجی مقاصد اور اہداف کامیابی سے حاصل کر رہی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر ایڈمرل بریٹ کوپر نے آپریشن ایپک فیوری سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی فوجی صلاحیت کو بڑی حد تک ختم کر دیا گیا ہے۔ اب تک ایران میں 10,000 سے زائد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ایرانی بحریہ کی 92% تنصیبات تباہ کر دی گئی ہیں، جس کے بعد ایران اپنی بحری طاقت کھو چکا ہے۔ کمانڈر سینٹ کام کے مطابق ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیت میں بھی 90% تک کمی آ چکی ہے، جس کے باعث ایران کی امریکہ اور خطے میں حملے کی صلاحیت انتہائی محدود ہو گئی ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ امریکی فضائیہ کو ایران کی فضائی حدود پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ B-52 بمبار طیارے مسلسل ایرانی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں، جو ہر آپریشن میں تقریباً 70,000 پاؤنڈ بارود گراتے ہیں۔ ایڈمرل بریٹ کوپر نے مزید کہا کہ آپریشن میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ ایران کی دوبارہ طاقت حاصل کرنے کی صلاحیتوں کو بھی مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اور اسرائیل کے جنوبی لبنان پر شدید فضائی حملے، 5 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق قنین میں حملے کے دوران 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ مرجعون اور نباتیہ کے مختلف علاقوں میں بھی اسرائیلی بمباری، کئی افراد زخمی ہوئے۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق حاروف پر فضائی حملے میں مزید 2 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہوئے۔ صوبے سور کے علاقے درامز سمیت کئی قصبے اسرائیلی فضائی حملوں کی لپیٹ میں ہیں۔ رپورٹس کے مطابق جنوبی لبنان کے مختلف شہروں میں مسلسل بمباری جاری ہے۔ دوسری جانب جنوبی لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ حزب اللہ کا اسرائیلی اہداف پر حملوں کا دعویٰ۔ حزب اللہ کے مطابق علمہ الشاب اور مابرہین کے قریب اسرائیلی فوجیوں کے گروپ پر میزائل داغے گئے۔ کنتارا کے داخلی مقام پر اسرائیلی ٹینک کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حزب اللہ کے راکٹ حملے میں ایک فوجی شدید زخمی ہوا ہے۔ نئی دہلی میں ایرانی سفارت خانے نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے شکریہ کا پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا ہے۔ ایکس پر جاری پیغام میں سفارت خانے کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے کشمیر کے عوام کی حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایرانی سفارت خانے نے تصویر پوسٹ کی ہے جس میں ایرانی میزائل کے ساتھ پاسداران انقلاب کا پیغام تحریر ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے کشمیری عوام کی حمایت کے شکر گزار ہیں اور آپ کی طرف سے اپنے رہنما کے قاتلوں سے انتقام لیں گے۔ عراق میں سیکورٹی صورتحال کشیدہ، حکومت کا اہم ہنگامی اجلاس۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں انبار میں نیم فوجی اڈے پر مبینہ امریکی حملے کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا گیا، جہاں ہلاکتوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ اجلاس میں پاپولر موبلائزیشن فورسز پر بار بار حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے عراقی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ عراق نیوز ایجنسی کے مطابق قومی سلامتی کونسل کے فیصلے کی توثیق کرتے ہوئے نیم فوجی گروہوں کو جوابی کارروائی کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ اجلاس میں اہم تنصیبات، سرکاری اداروں اور سفارتی مشنز کو نشانہ بنانے کی بھی مذمت کی گئی ہے، جبکہ ایران اور لبنان کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے۔ چینی شپنگ کمپنی نے خلیجی ممالک سے شپمنٹس کی بکنگ دوبارہ شروع کر دی ہے۔ شپنگ کمپنی نے 3 ہفتوں کی بندش کے بعد کچھ خلیجی ممالک سے شپمنٹس کی نئی بکنگ دوبارہ شروع کی۔ کمپنی کے مطابق سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر، کویت اور عراق کے لیے جنرل کارگو کنٹینرز کی نئی بکنگ فوری شروع کر دی گئی ہے۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے باعث نئی بکنگ کے انتظامات اور سامان میں بوقت ضرورت تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ چینی شپنگ کمپنی نے امریکہ اور اسرائیل ایران جنگ کی وجہ سے خلیجی ممالک سے شپمنٹس کی بکنگ روک دی تھی۔